شام کا وقت تھا جب میں باورچی خانے میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ سامنے ڈاکیا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سرکاری لفافہ تھا۔ اس نے میرا نام پوچھا اور رجسٹر کے آگے بڑھا دیا۔ میں نے دستخط کیے اور کانپتے ہاتھوں سے لفافہ پکڑ لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں کئی دنوں سے اسی خط کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کا تقریر نامہ تھا۔ میری محنت رنگ لا چکی تھی۔ کئی سالوں کی پڑھائی، بے شمار راتوں کی جاگ کر کی گئی تیاری اور والدین کی دعائیں آخرکار قبول ہو گئی تھیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں دوڑتی ہوئی صحن میں آئی جہاں ساس، سسر اور شوہر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے خوشی سے کانپتی آواز میں کہا، ابو جی، میری نوکری لگ گئی ہے۔ شہر کے بڑے ہسپتال میں کل مجھے جوائن کرنا ہے۔ میں نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ میرے سسر نے غصے میں میرا ہاتھ پکڑا اور خط چھین لیا۔ انہوں نے ایک نظر خط پر ڈالی، پھر جیب سے لائٹر نکالا اور سب کے سامنے اس خط کو آگ لگا دی۔ جلتے ہوئے کاغذ کو دیکھ کر میرا دل ایسے ٹوٹا جیسے کسی نے میری برسوں کی محنت راکھ بنا دی ہو۔ میں بے اختیار آگے بڑھی مگر انہوں نے سخت آواز میں کہا، اس گھر کی بہو نوکری نہیں کرے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ میری ساس نے بھی غصے سے میری طرف دیکھا اور بولیں، ہمارے خاندان کی عورتیں گھر سے باہر جا کر کام نہیں کرتیں۔ تمہیں جو کرنا ہے اس گھر کے اندر کرنا ہے، باہر جا کر لوگوں کے درمیان کام کرنے کی اجازت کبھی نہیں ملے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کی ہر طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے یقین تھا وہ میری محنت کو سمجھے گا، وہ میرا ساتھ دے گا، مگر اس نے نظریں چرا لیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں نے یہ نوکری اپنی محنت سے حاصل کی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا اور میرا بازو زور سے پکڑ کر بولا، تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی۔ پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور دروازے باہر سے بند کر دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی مگر کسی نے نہ کھولا۔ پوری رات میں روتی رہی۔ مجھے اپنے والدین یاد آتے رہے جنہوں نے قرض لے کر مجھے پڑھایا تھا۔ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر میں آہستہ آہستہ رونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میری شادی کی بات چل رہی تھی تو ابو نے سامنے صرف ایک ہی بات بار بار کہی تھی، میری بیٹی نے بڑی محنت سے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کی ہے، اگر کل اسے کسی بڑے ہسپتال میں نوکری مل گئی تو آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ میرے سسر نے فوراً مسکرا کر کہا تھا، ہمیں کیوں اعتراض ہوگا، ہم تو چاہتے ہیں ہماری بہو پڑھی لکھی ہو۔ میری ساس نے بھی محبت سے کہا تھا، بیٹی تم ہمارے گھر آ کر بھی اپنی مرضی سے نوکری کر سکتی ہو، ہم تمہیں کبھی نہیں روکیں گے۔ پھر میرے شوہر نے بھی ابو کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تھا، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں اپنی بہو کے ہر اچھے فیصلے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ان تینوں کی باتیں سن کر میرے ابو کے چہرے پر جو سکون آیا تھا وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ رخصتی کے وقت انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی ہمیں تم پر فخر ہے اور اب ہم اس بات کی خوشی ہے کہ تم ایسے گھر جا رہی ہو جہاں تمہارے خوابوں کی قدر کی جائے گی۔ میری امی نے روتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور کہا تھا، ایک دن جب تم سفید کوٹ پہن کر ہسپتال جاؤ گی تو سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوگی۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ہر قربانی کا صلہ اپنی محنت سے دوں گی، مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی لوگ جنہوں نے شادی سے پہلے میرے خوابوں کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، آج انہوں نے میرے سامنے میرا تقرری نامہ جلا دیا تھا۔ وہی شوہر جس نے ہر قدم پر ساتھ دینے کی قسم کھائی تھی، آج اسی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنے والدین کا خیال ستا رہا تھا۔ اگر انہیں یہ سب معلوم ہو گیا تھا تو ان پر کیا گزرے گی؟ وہ ضرور خود کو قصوروار سمجھیں گے، حالانکہ غلطی ان کی نہیں تھی، غلطی ان وعدوں کی تھی جو صرف شادی ہونے تک کیے گئے تھے اور شادی کے بعد ایک ایک کر کے بدل دیے گئے تھے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں سوچا، شاید انسان کے خواب دشمن نہیں توڑتے، کبھی کبھی اپنے ہی لوگ توڑ دیتے ہیں جن پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں ضدی نہیں تھی مگر کبھی کبھی کچھ اپنے خواہش سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگلی صبح میں نے کھڑکی سے دیکھا، میرے سسر روز کی طرح تیار ہو کر اپنے دفتر کے لیے نکل رہے تھے۔ گھر میں عجیب خاموشی تھی، میرا شوہر بھی کہیں نکل گیا تھا۔
ساس اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ میرے سسر بھی دفتر جانے کے لیے دروازے تک پہنچ ہی تھے کہ اچانک انہیں یاد آیا شام کو ان کے پرانے دوست اپنے خاندان کے ساتھ کھانے پر آ رہے ہیں۔ وہ برسوں بعد شہر واپس آئے تھے اور ان سے ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ ساس نے ایک بتایا تھا کہ تمہارے سسر کے جگری دوست ہیں۔ میرے سسر نے جاتے جاتے قدم واپس کھینچے اور میری ساس سے کہا، آج شام کی تیاری اچھی ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہے اور بولے، پہلے اس لڑکی کو کمرے سے نکالو ورنہ مہمانوں کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ میری ساس نے ناگواری سے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر میں نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی۔ میں سیدھی باورچی خانے میں چلی گئی اور مہمانوں کی تیاری میں لگ گئی۔ شام ہوتے ہی مہمان آ گئے۔ میرے سسر نے بڑے احترام سے اپنے دوست کا استقبال کیا۔ وہ شہر کے مشہور سینئر ڈاکٹر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی سرکاری ہسپتال میں خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور بیٹا بھی تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے جبکہ میں چائے کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ میری ساس نے ہمیشہ کی طرح مجھے ہدایت دی کہ چائے رکھ کر فوراً واپس آ جانا، زیادہ دیر وہاں کھڑی مت رہنا۔ میں خاموشی سے ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں گئی۔ جیسے ہی میں نے چائے میز پر رکھی، وہ سینئر ڈاکٹر چند لمحوں کے لیے مجھے غور سے دیکھتے رہ گئے، پھر اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بے اختیار کہا، بیٹا تم یہاں؟ میں بھی انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ میرے میڈیکل کالج کے پروفیسر تھے جنہوں نے آخری سال میں مجھے پڑھایا تھا۔ ان کو اس طرح اچانک دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے ادب سے سلام کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر فوراً میرے سسر کو طرف مڑے اور بولے، یہ آپ کی بہو ہے؟ میرے سسر نے فخر کے بجائے معمولی سے انداز میں کہا، جی ہماری بہو ہے۔ اچھا، صرف بہو ہے یا ڈاکٹر بہو ہے؟ میرے خیال میں تو اب تک ان کو ڈاکٹر بننا جانا چاہیے تھا۔ میرے سسر نے کہا، یار تمہیں تو پتہ ہے ہمارے خاندان کی عورتیں نوکری نہیں کرتیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، شاید آپ کو معلوم نہیں، آپ کی بہو میرے پورے پیج کی سب سے ذہین طالبات میں سے ایک تھی۔ کئی بار گولڈ میڈل جیتا۔ اس کے ریسرچ پروجیکٹ کو پورے صوبے میں سراہا گیا تھا۔ میں نے خود اس کے لیے بڑے ہسپتال میں اس کی قابلیت کی بنیاد پر مضبوط رائے لکھی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا یہ جہاں بھی جائے گی اپنے علم سے لوگوں کی جان بچائے گی۔ ڈرائنگ روم میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرے شوہر نے پہلی بار حیرت سے میری طرف دیکھا جبکہ میری ساس کے چہرے پر بھی حیرانی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، بیٹا تم جوائننگ کر لو؟ میرے ہونٹ خاموش رہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میرے اس خاموش جواب نے سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے سسر کی طرف دیکھا اور آہستہ مگر پھر بھرے پور لہجے میں کہا، مجھے پوری بات تو نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں کہ یہاں کسی نے ایک قابل ڈاکٹر کو گھر کی چار دیواری میں روک دیا ہے۔ یاد رکھیے، تعلیم یافتہ بہو خاندان کی بے عزتی نہیں بلکہ سب سے بڑا فخر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات ختم ہوئی تو پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے سسر پہلی بار لاجواب نظر آ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ہر بات کا فوراً جواب دیتے تھے مگر اس وقت ان کے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ میرے شوہر بار بار کبھی میری طرف دیکھتا اور کبھی اپنے والد کی طرف۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ صرف اپنے گھر کی بہو سمجھتا رہا وہ اپنے شعبے میں کتنی قابل تھی۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ بات شروع کی اور بولے، میں نے اپنی پوری زندگی ہسپتال میں گزاری ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک قابل ڈاکٹر بننے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ کئی سال کی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، گھر والے دعائیں کرتے ہیں، استاد محنت کرتے ہیں، پھر جا کر ایک ڈاکٹر تیار ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگ صرف اس لیے گھر بٹھا دیے جائیں کہ وہ عورت ہے تو نقصان صرف ایک خاندان کا نہیں بلکہ ان مریضوں کا بھی ہوتا ہے جنہیں ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری ساس نے پہلی بار آہستہ آواز میں کہا، مگر ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بہو نوکری کرنے نہیں گئی۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور بولے، جی بہن، کبھی نہ کبھی ہر اچھی روایت کی شروعات بھی کسی ایک گھر سے ہوتی ہے۔
اگر پرانی رسم غلط ہو تو اسے بدلنے میں شرم نہیں فخر ہونا چاہیے۔ میرے سسر نے گہری سانس لی، مگر پھر بھی ان کے اندر کی انا نہیں انہیں خاموش رہنے نہیں دیا۔ وہ بولے، لوگ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے فوراً جواب دیا، لوگ وہ دن بات کریں گے، 2 دن 3 دن آخر بات کریں گے، پھر بھول جائیں گے، مگر اگر آپ نے اس بچی کا مستقبل برباد کر دیا تو یہ پچھتاوا زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کیا پتہ کئی مریض ایسے ہوں جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہو کے ہاتھ شفا یاب ہونا لکھا ہو۔ یہ الفاظ میرے سسر کے دل پر جیسے سیدھے جا کر لگے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے آج بھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے سسر اپنی جگہ سے اٹھے اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ انہوں نے ڈبہ کھولا تو اس میں جلے ہوئے کاغذ کے چند ٹکڑے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، جب میں نے غصے میں تمہارا جوائننگ لیٹر جلایا تھا تو پوری طرح جلنے سے پہلے ہی میں نے یہ ٹکڑا اٹھا کر رکھ دیے تھے۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں نے صحیح کیا ہے۔ انہوں نے وہ ٹکڑے میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور بولے، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ضد میں تمہاری برسوں کی محنت کی قدر نہیں کی۔ میں نے خاموشی سے ان سب کی بات سنی، پھر آہستہ سے کہا، میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی، مجھے صرف اتنا دکھ تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا دیے اور بولے، بیٹی میرا دوست دل کا برا نہیں ہے، بس خاندانی روایت کے آگے بس ہے اور مجبور ہو جاتا ہے، مگر اب یہ خود نئی روایت بنائے گا۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، کل صبح ہسپتال جاؤ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پر میرا پرانا شاگرد ہے، میں اس سے خود بات کر لوں گا۔ اگر ایک دن کی تاخیر ہوئی بھی ہے تو وہ وجہ سمجھ جائے گا، لیکن اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے سسر نے فوراً کہا، نہیں، اب میری بہو ضرور جائے گی، میں خود اسے ہسپتال چھوڑ کر آؤں گا۔ اگلی صبح میرا شوہر اور میرے سسر مجھے خود ہسپتال ڈراپ کر کے گئے۔ ہسپتال کے اندر میں چلی گئی۔ میرے قدموں میں پہلے سے کئی زیادہ اعتماد تھا، کیونکہ آج میرے ساتھ صرف میری ڈگری نہیں تھی بلکہ میرے اپنے گھر والوں کی دعائیں بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود میرے لیے راستے بنائے۔ ڈاکٹر صاحب کا ہمارے گھر آنا، میرے سسر کو سمجھنا اور ان کا مان جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکال کر اپنے سینئر ڈاکٹر کو شکریہ کا میسج کیا۔ جب میرے ساس سسر نے دیکھا کہ خاندان میں سب ان کی بہت تعریف کی، ان کی اس اقدام کو سراہا، تو ان کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا اور ان کی سوچ بدل گئی۔ اس دن مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی کہ بعض اوقات انسان کو اپنے خوابوں تک پہنچنے کے لیے دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کی غلط سوچ سے لڑنا پڑتا ہے، لیکن اگر سچائی، صبر اور کردار ساتھ ہوں تو ایک دن وہی لوگ آپ کے سب سے بڑے سہارا بن جاتے ہیں۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیا ڈاکٹر کے گھر والوں نے اچھا کیا یا غلط کیا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔